تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ مکیہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے میں 26 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: کیا آپ کو ڈھانک لینے والی مصیبت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے، سخت مشقت میں مبتلا، تھکے ماندے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیے جائیں گے۔ ان کے لیے خاردار، خشک، زہریلی جھاڑی کے سوا کوئی اور غذا نہ ہوگی، جو نہ موٹا کرے گی نہ ہی بھوک مٹائے گی۔ کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، اپنی کاوشوں کے باعث خوش و خرم رہیں گے، عالیشان جنت میں مقیم ہوں گے، وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں چشمے رواں ہوں گے، وہاں اونچی اونچی مسندیں سجی ہوں گی اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، اور گاؤ تکیے قطار سے لگے ہوں گے، اور نرم و نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: کیا آپ کو ڈھانک لینے والی مصیبت کی خبر پہنچی ہے؟ وہ مصیبت جو اپنی سختیوں کے ساتھ لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی روز قیامت۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: سخت مشقت میں مبتلا ہوں گے۔ وہ عمل کریں گے اور ایسے کام میں مشقت میں مبتلا ہوں گے جو اس روز فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے جو حرارت میں اپنی انتہا کو پہنچی ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیے جائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ان کے لیے خاردار، خشک، زہریلی جھاڑی کے سوا کوئی اور غذا نہ ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جو نہ موٹا کرے گی نہ ہی بھوک مٹائے گی۔ کہا گیا ہے اس طعام سے مراد جہنم والوں کا پسینہ اور جو کچھ زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے نکلتا ہے وہ پانی ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ذریعٌ ایک چیز ہے جو آگ میں ہوتی ہے، جو کانٹے کی طرح ہے، الوے سے زیادہ کڑوی ہے، مردار سے زیادہ بدبودار ہے، اور جہنم کی آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اللہ نے اس کا نام ذریع رکھا ہے۔ قمی کی روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے مروی ہے کہ اگر ذریع کا ایک قطرہ دنیا والوں کے مشروب میں ٹپکا دیا جائے تو اس کی بدبو سے دنیا والے مر جائیں گے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ناصبی، دشمن اہل بیت کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے نماز پڑھی یا زنا کیا۔ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیۃ۔ امام صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ہر ناصبی خواہ وہ عبادت کرے اور جد و جہد کرے، وہ اس آیت سے نسبت رکھتا ہے۔ عاملۃ ناصبۃ، اور کتاب مجالس اور مجموع البیان میں بھی امیر المومنین علیہ السلام سے ایسی ہی روایت ہے۔ اور قمی کی روایت میں ہے، جو بھی تمہاری مخالفت کرے خواہ وہ عبادت اور جد و جہد کرے۔ کتاب کافی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول حل اتاک حدیث الغاشیۃ کے بارے میں فرمایا، یغشاہم القائم بالسیف، قائم علیہ السلام انہیں تلوار سے ڈھانپ دیں گے۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے، فرمایا کوئی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا ہوگا۔ مذکورہ آیت کے لفظ کے معنی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف حاکموں کو مقرر کیا ہوگا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اہل قائم کے خلاف دنیا میں جنگ کی آگ بھڑکائی ہوگی اور آخرت میں آتش جہنم ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے، مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد وہ لوگ ہیں جو امام علیہ السلام کو ڈھانپ لیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، فرمایا نہ تو انہیں داخل ہونا فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی بیٹھ رہنا انہیں مستغنی کرے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے،
کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تر و تازگی والے۔ تفسیر قومی میں ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اپنی کاوشوں کے باعث خوش و خرم رہیں گے۔ فرمایا وہ جس بارے میں صحیح کریں گے اللہ اس سے راضی ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے عالی شان جنت میں مقیم ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے فرمایا غیر سنجیدہ ہنسی مذاق کی گفتگو اور جھوٹ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس میں چشمے رواں ہوں گے، ان کی روانی منقطع نہ ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہاں اونچی اونچی مسندیں سجی ہوں گی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے جو بلند بالا ہوں گی یا قدر و قیمت میں زیادہ ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ایسا برتن جس میں ٹوٹی نہ ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور گاؤ تکیے قطار سے لگے ہوئے ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور نرم و نفیس فرش بچھے ہوں گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو جنت میں خلق فرمایا ہے ان کی مثال دنیا میں موجود ہے سوائے زرابی کے۔ اس بارے میں معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے، اور کہا گیا ہے مذکورہ آیت کے لفظ سے مراد مسندیں ہیں اور زرابی سے مراد عمدہ فرش ہیں۔ یہ زربیہ کی جمع ہے۔ مبسوستن کے معنی ہیں مبسوطتن بچھا ہوا۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اسے مقدر نہ کر دیا ہوتا تو وہ کچھ بھی دیکھتے، آنکھیں جسے دیکھ کر چکا چوندھ ہو جاتی۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ اونٹ کی بناوٹ پر غور نہیں کرتے کہ انہیں کیسا بنایا گیا ہے، اور آسمان پر نظر نہیں کرتے اسے کیسی رفعت عطا کی گئی ہے، اور پہاڑوں کی جانب توجہ مبذول نہیں کرتے انہیں کیسے نصب کیا گیا ہے، اور زمین کو نہیں دیکھتے اسے کس طرح بچھایا گیا ہے۔ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے۔ آپ ان پر جابر و قاہر بن کر نہیں آئے ہیں، البتہ جس نے روگردانی کی اور کفر کیا تو اللہ اسے عذاب اکبر سے دوچار کرے گا۔ ان لوگوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب و کتاب ہمارے ہی ذمے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا یہ لوگ اونٹوں کی بناوٹ پر غور نہیں کرتے کہ انہیں کیسا بنایا گیا ہے؟ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے عبرت کی نظر سے دیکھنا، ایسی تخلیق جو اللہ کے کمال قدرت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس کے حسن تدبیر کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دور دراز شہروں تک بھاری بوجھ کھینچ کر لے جائے، لہٰذا اس کو عظیم بوجھ اٹھانے والا بنایا جو بیٹھ جاتا ہے تاکہ اس پر بوجھ لادا جائے۔ اس کے کندھے کے حصے ابھرے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھانے کے لیے جو بھی چاہے اس کی نکیل تھام کر اسے ہکا لے۔ اس کی گردنیں لمبی ہیں تاکہ وہ وزنی بوجھ کو برداشت کر سکے۔ ہر اگنے والی شے کو چر لیتا ہے اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تاکہ صحرا و بیابان کو طے کرنا اس کے لیے آسان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم جسمانی مشقت کے بغیر نہ پہنچ پاتے۔ اس کے علاوہ بھی اونٹوں کے بہت سے فائدے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور آسمان پر نظر نہیں کرتے اسے کیسی رفعت عطا کی گئی، بغیر ستون کے بنایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور پہاڑوں کی جانب توجہ مبذول نہیں کرتے انہیں کیسے نصب کیا ہے، ایسا جمع ہوا کہ جھکتا نہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور زمین کو نہیں دیکھتے اسے کس طرح بچھایا گیا ہے، اسے پھیلا دیا یہاں تک کہ وہ بستر اور ہموار میدان بن گئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، آپ کا کام ہی نصیحت کرنا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے اور ان میں غور و فکر نہیں کرتے تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بس آپ کا کام تو پیغام پہنچا دینا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ ان پر جابر و قاہر بن کر نہیں آئے ہیں، یعنی ان پر مسلط ہو جانے کے لیے۔ تفسیر قومی میں ہے فرمایا نہ آپ ان کے محافظ ہیں اور نہ ہی ان پر لازم قرار دینے والے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے البتہ جس نے روگردانی کی اور کفر کیا۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں لیکن، البتہ
مذکور آیت کا ترجمہ ہے تو اللہ اسے عذاب اکبر سے دوچار کر دے گا، ایسا عذاب جو تند و تیز، سخت اور دائمی ہوگا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے بے شک ان لوگوں کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پلٹنا اور موت کے بعد واپس جانا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر ان کا حساب و کتاب ہمارے ذمے ہے، یعنی ان کے اعمال کی جزا ہمارے ذمے ہے۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن بات کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کو بلوایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبز حلہ پہنایا جائے گا جس سے مشرق و مغرب کی ہر چیز روشن ہو جائے گی، اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی ویسا ہی لباس پہنایا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلابی رنگ کا حلہ پہنایا جائے گا جو مشرق و مغرب کے درمیان ہر شے کو روشن بنا دے گا، اور حضرت علی علیہ السلام کو بھی ویسا ہی حلہ پہنایا جائے گا۔ وہ اس کے نزدیک بلندی پر ہوں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر ہمیں طلب کیا جائے گا اور تمام لوگوں کا حساب ہمارے سپرد کر دیا جائے گا، تو خدا کی قسم ہم جنت والوں کو جنت اور جہنم والوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے یہ مخلوق ہماری طرف پلٹ کر آئے گی اور ان کا حساب ہمارے ذمے ہوگا۔ اب ان کا جو گناہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوگا تو ہم اللہ سے سفارش کریں گے کہ وہ ہماری وجہ سے اس کا مواخذہ نہ کرے، تو اللہ ہماری بات کو قبول کر لے گا، اور جو گناہ ان کے اور لوگوں کے درمیان ہوگا تو ہم لوگوں سے اس کو بخشوا لیں گے، اور لوگ ہماری بات قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کے بدلے میں کچھ اور عطا فرما دے گا۔ کتاب اعمالی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشیوں کا حساب کرنے کے لیے مقرر فرما دے گا۔ اب جو کچھ اللہ کے ذمے ہے ہم اللہ سے سوال کریں گے کہ وہ ہمیں محبت دے، وہ ان کا ہو جائے گا، اور جو ہمارے لیے ہوگا تو وہ ان کا ہو جائے گا۔ کتاب ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی پابندی کے ساتھ حل عطا کا حدیث الغاشیت فرض یا نافلہ نماز میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت میں اسے ڈھانپ لے گا، اور روز قیامت اسے انشاءاللہ تعالی عذاب جہنم سے امان عطا فرمائے گا۔